دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ دوستوں، آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے اگر 80,000 حاجتیں لے کر بھی بیٹھو گے تو میرا اللہ پاک وہ ساری کی ساری حاجات قبول و منظور فرما لے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ دوستوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اگر آپ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگتے ہو تو میرا اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ دوستوں، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، فرشتے 11 مہینوں تک آسمان کو اور عرش بری کو سجاتے ہیں کہ کب یہ مہینہ آئے اور پھر اس کا استقبال کیا جائے۔ دوستوں، ہم سب لوگوں کو بھی آج ماہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور دوستوں، ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، بے شک وہ آپ لوگ 1 مٹھی چینی کا کر دیں، 1 مٹھی چاول کا کر لیں، یا پھر جو آپ کی بے ساتھ ہو، جو آپ کی پہنچ میں ہو، جو آپ کے لیے آسانی ہو، آپ لوگ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں۔ دوستوں، صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو امت کا مہینہ کہا گیا ہے، اور ایک حدیث میں اس مہینے کو اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا گیا ہے۔ دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے۔ اس مہینے کے 30 روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر بالغ ہونے کے بعد فرض کیے گئے ہیں۔ اور دوستوں، اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان، ہم سب کو اللہ رب العالمین یہ روزے بخیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخیر و عافیت کے ساتھ ان روزوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادات میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ میرا اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نمازیں اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ماہ رمضان کا مہینہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا اللہ پاک اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ لیکن آج آپ کو ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا وہ خاص طریقہ بتاؤں گا جس طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم بستری ہوتی ہے، جو ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں، وہ اس مہینے میں کیوں ہم بستری نہیں کر سکتے؟ روزوں کی حالت میں آپ نے ایک دوسرے کے آگے ہم بستر ہونا نہیں چاہیے۔ روزوں کے علاوہ، یعنی روزہ کھولنے کے بعد جو مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے اور سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری بات آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت سے لوگ اس بات سے منحرف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رات کا آخری پہر ہے اور ان کا دل کر رہا ہوتا ہے ہم بستر ہونے کا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو پاتے کہ ہم لوگ نہانے جائیں گے اور نہا نہیں پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ روزہ جو ایک عبادت ہے، روزہ آپ لوگ اگر غسل جنابت کے ساتھ ہیں تب بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے نہا لیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں آخری پہر کے وقت آپ کو اپنی بیوی کے قریب جانے کا موقع ملتا ہے اور آپ لوگ صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ اگر میں گیا تو مجھے نہانا پڑے گا اور نہانے کے بعد ایسا ہے کہ میرا روزہ خراب ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط سوچ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گردش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتے تو اللہ والوں پورا روزہ آپ کا بہت مشکل سے گزرے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ رات میں کوئی علیحدہ سا وقت بنا لیا جائے جس میں مباشرت کر لیں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں مچھر کی مثال دینے سے آری نہیں، یعنی میں اس بات میں ہرگز بھی تردد محسوس نہیں کرتا، حالانکہ میں آپ کو مچھر کی ہی مثال کیوں نہ دوں، مکھی کی ہی مثال کیوں نہ دوں۔ اسی طرح سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں اگر ہم لوگ ہی نہیں بتائیں گے تو لوگ کہاں جا کے پوچھیں گے؟ تو اس لیے آپ کو یہ بات بہت کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مباشرت کر سکتے ہیں
روزے کی حالت میں نہیں، رات کے وقت مغرب کی نماز کے بعد اور آپ لوگ طلوع فجر یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ نہائے نہ، غسل نہ کریں تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ نماز پڑھنے کے لیے تو آپ لوگوں کو غسل جنابت کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا آپ کو بتا دیا کہ نماز کے لیے آپ کو جنابت کرنا ضروری ہے، لیکن روزے کے لیے بغیر جنابت کا بھی ہو جاتا ہے روزہ، لیکن عبادت نہ کریں تو ایسا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ بندہ صرف اس نے بھوکا پیٹ رہا اور اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی حساس ٹاپک تھا جو میں نے آپ لوگوں کے آگے پیش کر دیا۔ اب دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں ہم سب کے قریب سے قریب تر آ چکی ہیں، اور ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی خاص عمل اور بہت ہی خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی آج یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو، بے شک آپ کے پاس تھوڑا سا ہی وقت ہو، آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اول تو اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں، آپ چاہے تو شام میں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی بھی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی قید نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص وقت پہ پڑھے جاتے ہیں، تو لہٰذا جو اس کا افضل وقت تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس عمل کو رات میں پڑھیں تو رات میں پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھنا چاہتے ہیں دوپہر میں پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی، اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والوں، آپ کا رب بہت بڑا ہے، جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کے اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔
اللہ والوں ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے،
اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔
یہ نام بہت خاص ہیں. جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا. یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا. یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں. آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے. آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.